ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات محترم حضرات، اس آیت سے متعلق پہلے سے بیان جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے والے مرد اور جنت والی عورتوں کو ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے چند اوصاف پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی اسلام پر عمل کرنے والے مرد اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اور سچے اور راست باز مرد اور راست باز اور سچی عورتیں۔ یہ چار وصف پہلے بیان کیے گئے تھے جن کو میں نے گزشتہ مجلسوں میں مکمل کر دیا تھا، اور خلاصہ اس کا یہ تھا کہ صادقین الصادقات، صدق کے معنی ہم سب جانتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں اور قرآن کریم کی زبان میں سچائی صرف قول اور کلام سے ہی متعلق نہیں بلکہ اس کا وسیع مفہوم ہے۔ کلام کے اندر، قول کے اندر، گفتگو کے اندر، وعدوں کے اندر، معاہدوں کے اندر بھی سچائی ہے۔ کسی قسم کی خیانت اور دھوکے بازی یا جھوٹ سے کام نہ لیا جائے۔ اسی طریقے سے عمل کے اندر بھی سچائی ہو کہ ظاہر اور باطن ایک ہو، ایسا نہ ہو کہ دل میں تو کچھ اور جذبات ہیں اور ظاہری بدن سے اعمال دوسرے صادر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ منافق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نیت اور ارادے کے اندر بھی سچائی ہونا چاہیے، یعنی جو کام کرے عبادت کا اور نیکی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، ریاکاری کے طریقے پر، نمود و نمائش کے طریقے پر اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی حاصل کرنے کے ارادے سے نہ کرے۔ یہ تھا سچائی کا مفہوم جو قرآن کریم اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آج اس کے بعد اور اوصاف آئے، والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا مفہوم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، لیکن چونکہ ہماری اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے اس لیے ہماری نظر اس سے آگے نہیں بڑھتی، جبکہ عربی زبان کا دامن بہت وسیع ہے، اور اس زبان میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں۔ عربی زبان میں اس قدر فصاحت و بلاغت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی نہیں۔ تو اس لیے ہم چونکہ اردو زبان جانتے ہیں اور اس کے اردو زبان کے اندر اس کا مفہوم ہے بہت چھوٹا سا اور تنگ، اس لیے ہماری نظر اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے یہاں تو صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت واقع ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس پر آدمی صبر کرے، برداشت کرے۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر کا ایک فرد اور ایک جزو یہ بھی ہے، لیکن قرآن کریم کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں اس کا اور بہت پھیلا ہوا وسیع مفہوم ہے۔ چنانچہ صبر کا ایک مفہوم تو یہی ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں مصیبت کوئی واقع ہو گئی،
اب اس کے اوپر رونا دھونا اور جزا و فضا گریہ و زاری نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صبر کا مفہوم بالکل ہمارے یہاں کے موافق ہے، اور قرآن کریم میں یہ بھی مراد ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اور اس کے اندر وسیع معنی ہے۔ چنانچہ صبر کہا جاتا ہے استقامت کو بھی، یعنی نیکیوں پر اور عبادتوں پر جمع رہنا، اس کے اندر جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان کو برداشت کر لینا۔ نیکیاں کرنے میں اور عبادتیں کرنے میں بڑی مشقتیں پیش آتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا، ورنہ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ کسی کو کچھ لینا دینا ہے اللہ کے نام پر، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کو مدد دینے کے لیے اور یہ مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل روکتا ہے ہاتھ کو، کیا بھی رہنے دے، ممکن ہے کسی اور جگہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ابھی اب اپنا ہاتھ نہ بڑھا اور پیسے نہ دے، ممکن ہے کہ یہ ضرورت مند نہ ہو اور ہم غلط سمجھیں ہوں۔ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں اور پھر آدمی کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے ذہن اور اپنے استعداد کے مطابق جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مستحق بھی ہے اور میں اس کی مدد کرنے کا اہل بھی ہوں، قابل بھی ہوں، تو اب یہ تمام باتیں نظر انداز کر کے وہ ادا کر دے، یہ ہے صبر۔ گویا جم گیا وہ اس نیکی پر۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال سمجھیے، صبح کا وقت ہے، اذان ہو گئی، بستر میں پڑے ہیں، آج کل کے اعتبار سے ایئر کنڈیشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہے، باہر گرمی ہے، ایسے موقع پر آدمی ان تمام چیزوں کو پھینک کر اللہ کی طرف چلا جائے، مسجد کی طرف چلا جائے، یہ صبر ہے۔ یعنی نیکیاں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جم جانا، جمع رہنا، اس کو استقامت بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ صبر کا ایک اور مفہوم بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس میں جو مشقتیں پیش آئیں، جو مجاہدے پیش آئیں، ان کو برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ گویا صبر کے 3 مفہوم ہو گئے قرآن کریم کے اندر۔ ایک تو مصیبتوں پر اور بلاؤں پر صبر کرنا، دوسرے نیکیوں پر جم جانا اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرنا، تیسرے گناہوں سے بچنے کی مشقت برداشت کرنا اور سے بچ جانا۔ یہ اتنا وسیع مفہوم ہے۔ تو قرآن کریم کے اعتبار سے صبر کا مفہوم ذرا سا نہیں، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس آیت کے اندر وہ یہ سب مفہوم داخل ہیں، یہ سب معنی داخل ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور برداشت کرنے والے مرد اور برداشت کرنے والی عورت۔ صبر کا مقام حضرت بہت اونچا مقام ہے اسلام میں۔ 2 ہی مقام بہت بلند ہیں اسلام کے اندر، یعنی اخلاقیات میں۔ ویسے عبادتوں میں تو سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر نماز ہے، اخلاقیات میں 2 مقام ایسے ہیں جو سب سے بلند ہیں، اور جتنی بھی خوش اخلاقی نکلتی ہے انسان سے، وہ انہی 2 چیزوں سے نکلتی ہے۔ گویا یہ 2 وصف جو ہیں اخلاقیات میں، جن کو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، یہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی سے دوسرے تمام اخلاقیات یعنی خوش اخلاقیاں اور حسن اخلاق پھیلتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی، حسن اخلاق میں کمی آ جائے گی۔ ایک ہے صبر اور دوسرے ہے شکر۔ یہ صبر اور شکر 2 بڑے اونچے درجے کے وصف ہیں۔ صبر کا مفہوم تو آپ نے سمجھ لیا، اور شکر کا مفہوم بھی ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔
کہ احسان کرنے والے کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہے شکر کا مفہوم۔ اور سب سے زیادہ، سب سے بڑا اور اصلی احسان ہر بندے پر اور ہر بندی پر اللہ رب العالمین کا ہے، پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے موت تک جتنے انعامات بندے پر اور ہر بندی پر اللہ تعالیٰ کے ہر لمحے میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنے احسانات وہ فرماتا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس دنیا کی نعمتوں کا، اور آخر میں فرما دے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ شمار کرنا تو جب شمار کرنے پر قدرت نہیں اور عاجز ہے ہر بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے سے اور گننے سے، تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر بندے پر، ہر بندی پر، ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی اطاعت کا اور اللہ کی فرما برداری کا موقع آ جائے یا گناہوں سے بچنے کا کوئی مقام آ جائے تو اس پر شریعت کے مطابق اور اللہ کے مطابق عمل کرے، یہ صبر ہے۔ صبر کرتا رہے، شکر کرتا رہے۔ بہت اونچے اوصاف ہیں یہ دونوں کے دونوں، اور اس سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تفصیل کا تو یہ موقع ہے نہیں، بس مختصراً اصولی طریقے پر اتنا سمجھ لیجیے کہ دنیا میں جتنے اپنے ملنے والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا یعنی ان سے بدلہ نہ لینا، کتنی بڑی خوبی ہے اخلاق کی، یہ صبر سے پیدا ہوئی۔ اور ایسے لوگوں کی جانب سے کچھ احسانات بھی پہنچتے ہیں، لہذا ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا یہ بڑی اخلاقی خوبی ہے۔ میں نے صرف مختصر سی بات اس سلسلے میں بتا دی ہے، ورنہ یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر صبر اور شکر کو سواری فرض کر لیا جائے کہ ایک سواری یہ ہے جسے صبر کہتے ہیں، ایک سواری یہ ہے جسے شکر کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں جس پر بھی سوار ہو جاؤں اپنے آپ کو میں نجات پانے والا سمجھ لوں گا۔ صبر یعنی اگر صبر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے یا شکر عطا فرما دے تو میری نجات ہو جائے گی۔ یہ دونوں ایسے، اس لیے صبر و شکر ہر شریف اور نیک آدمی کی فطرت میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا کم ہوگا یہ صبر اور جتنا کم ہوگا یہ شکر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اسی قدر اس کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوں گی۔ اگر صبر نہیں ہے اس کے اندر تو دوستوں سے لڑتا پھرے گا، رشتہ داروں سے لڑتا پھرے گا، جنگ و جدل کا میدان قائم کر لے گا، ایسی محاذ آرائی ہوگی کہ جو صدیوں تک اور نسلوں تک چلے گی اگر صبر نہیں۔ اور اگر شکر نہیں ہے تو اس کو احسان فراموش کہا جائے گا، اور احسان فراموشی یا ناسپاسی یا ناشکری یہ اس یعنی اخلاقیات کے اندر بدترین جرم سمجھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم نے فرما دیا تو صبر کو معمولی چیز نہ سمجھیں، صبر ایک بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اور اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کی جا بجا تعریف فرمائی۔ آیات تو بہت سی ہیں، میں صرف ایک دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔
دنیاوی مصیبت کے معاملے میں صبر کرنے کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے. چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ کہ اس دنیا کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی. بغیر آزمائش اور امتحان کے کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندی ایسی نہیں، حتیٰ کہ کافر بھی، مسلمان تو اور زیادہ، کافر بھی ایسے نہیں کہ جن کی آزمائش نہ ہوتی. دنیا کی زندگی تو آزمائشوں کا نام ہے، دنیاوی زندگی تو امتحانات کا نام ہے. ہر وقت امتحان کے اندر آدمی ہے. راحت و آرام یا دوسرا قصہ اللہ محفوظ رکھے اسے مرنے کے بعد ہے. دنیا کے اندر تو آزمائشیں ہی آزمائشیں، امتحانات ہی امتحانات ہیں. یہ امتحانات اور آزمائشیں دو طریقے سے ہوتی ہیں دنیا میں. ایک تو ہوتی ہے خوشحالی اور خوشگوار حالات کے ذریعے، یہ آزمائش ہے. خوشحالی اللہ نے عطا فرما دی، راحت و آرام ہمیں عطا فرما دیا، سکون و اطمینان ہمیں عطا فرما دیا، صحت و تندرستی ہمیں اللہ نے عطا فرما دی، اور اولاد صالح ہمیں عطا فرما دی، نیک بیوی اور صالح بیوی ہمیں عطا فرما دی. ہمیں کسی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دی، سب چیزیں اللہ نے عطا فرما دی. یہ خوشحالی ہے. یہ خوشحالی اللہ نے جو عطا فرمائی کسی کو، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس راستے سے آزمائش کر رہا ہے اور امتحان لے رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو جس کو خوشحالی عطا فرمائی کہ یہ خوشحالی کے دوران کس راہ پر چلتا ہے. آیا ہماری اس نعمت کا شکر اور حق شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا ہماری اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بالخیر اچھے حالات کے ذریعے، بالشر برے حالات کے ذریعے، والخیر اور اچھے حالات کے ذریعے، فتنتاً امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے. کبھی اچھے حالات ہوں گے، کبھی برے حالات ہوں گے. تو خوشحالی اگر ہوتی ہے جو ایک طریقہ ہے امتحان کا، تو یہ خوشحالی بھی اللہ کی جانب سے بندے کے اوپر امتحان اور آزمائش ہے. اور اگر خدا نہ کرے بدحالی ہو، مصیبت ہو، پریشانیاں ہو، تو یہ بھی بندے کے اوپر ایک آزمائش ہے. جب وہ اس کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، بدحالی کے اندر، یعنی تکالیف میں، بیماریوں میں، پریشانی اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، تو در حقیقت یہاں صبر کا امتحان مقصود ہوتا ہے. اور جب پہلی حالت ہوتی ہے خوشحالی کی حالت، جب بندے کی آزمائش اس کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہاں شکر مقصود ہوتا ہے کہ شکر ادا کریں. وہاں شکر مقصود ہے، یہاں صبر مقصود ہے. وہی دونوں چیزیں پھر آ گئی یہاں پر. تو اب یہ حالت انسان کی جو زندگی ہے اس دنیا میں، دونوں حالتوں میں رہتی ہے، اچھی حالت اور بری حالت، اور دونوں کی دونوں امتحان ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے آزمائش ہیں. خوشحالی کی آزمائش اس طریقے سے کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات کی آزمائش اس وجہ سے ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر آیا کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک یعنی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے، کبھی پیداوار اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، کبھی مال و دولت کے اندر کمی کر کے، اور کبھی کسی کو وفات دے کر اور موت دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ تمام کی تمام دنیا کی مصیبتوں میں شمار ہوتی ہیں. لیکن اس پر بھی صبر کرنے والوں کے لیے فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. کون سے صبر کرنے والے؟ اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، دنیا کی کوئی تکلیف ان پر آتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ صبر کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں، وہ جزع و فضا نہیں کرتے، وہ آپے سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مصیبت سے، کیونکہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو بندے کو یہی کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے کہنا چاہیے. جتنا پڑھتا رہے گا اس کو اتنا ہی سکون حاصل ہوتا رہے گا، مصیبت سے اتنا ہی چھٹکارا اس کو ملتا رہے گا. اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ انسان کو پریشان کرتی ہے. مصیبت تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اگر انسان اس مصیبت کے اندر فکر کرنے لگے، غور کرنے لگے، سوچ بچار کرنے لگے تو مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جتنا سوچے گا، جتنا فکر کرے گا، جتنا غور کرے گا، مصیبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جس قدر اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنا ذہن ادھر سے ہٹائے گا، اتنا ہی سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہر مصیبت چاہے وہ معمولی ہو، ادنا درجے کی ہو یا وہ اعلیٰ درجے کی ہو، جب کسی کو پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور یہ زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے اجر و ثواب بیان کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. جو صبر کریں گے اور یہ زبان سے کہیں گے انا للہ آخر تک، تو ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نازل ہوں گی. اور سیدھی بات یہ بتا دی کہ وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہیں. ایسا کرنے والے صراط مستقیم پر ہیں. اس لیے ہر مصیبت کے موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے. سوچ بچار کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے حد کے اندر. یہ نہیں کہ اس کے اندر بس مشغول ہو کر رہ جائیں. جتنا مشغول ہوں گے سوچ بچار کے اندر، اتنا ہی مصیبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا اس کو اللہ پر نظر کر کے، توکل کر کے اس کو نظر انداز کریں گے اور یہ انا للہ پڑھیں گے، مصیبت ہلکی ہوتی چلی جائے گی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی خلاف طبیعت اور ناگوار بات پیش آتی تو آپ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے. یہ صرف موت کے وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن اور مومنہ کے سامنے جو بھی ادنا سی ناگوار بات پیش آ جائے اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھ لینا چاہیے. حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ آپ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا ہوا سے، چراغ جل رہا تھا، ہوا سے وہ گل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو چراغ ہی گل ہوا ہے. فرمایا مومن کی جو بات ناگوار گزرے اس کے اوپر اسے پڑھنا چاہیے، وہ تکلیف ہے. چنانچہ اتنی معمولی سی چیز پر بھی اس کو پڑھنے کو کہا. بڑی مصیبت اگر ہو، خدا نہ کرے، تو اس میں تو اور زیادہ. تجربہ یہ ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کا ورد برابر جاری رکھے انا للہ و انا الیہ راجعون،